وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے ماہ مقدس کی 11 اور 12 تاریخ کا درد سر کا علاج کا خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ عمل اختیار کیا تو درد سر آپ کا ہے تو ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے اب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ یاد رکھیں یہ درد سر جو ہے یہ ایک بہت بڑا وبال ہے انسان کی جان کے لیے۔ انسان کا سکھ، انسان کی راحت، انسان کا سرور وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان درد سر کی وجہ سے پریشانیوں میں، بیماریوں میں مزید مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو درد سر جو ہے دائمی ہوتا ہے، ان کے لیے بھی بہت مجرب ہے یہ۔ اور بعض لوگوں کو درد سر جو ہے وہ کسی چیز سے ہوتا ہے، الرجی ہوتی ہے، جیسے کسی کو مٹی سے، کسی کو عطر سے، پرفیوم سے، اور اس طرح جو ہے مختلف چیزوں سے انسان کو درد سر شروع ہو جاتا ہے۔ الرجی جن چیزوں سے ہوتی ہے ان سے اجتناب بھی کریں۔ اور یہ عمل اتنا خاص ہے کہ بہت سے درد سر والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا عطا فرمائی ہے۔ اور یہ قرآنی آیات ہے، قرآنی عمل ہے اور نہایت مجرب ہے۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب اعمال قرآنی میں اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے خواص قرآنی میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو یہ بہت پر تاثیر عمل ہے، میں نے اکثر اس کو آزمایا، اس میں بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کے گھر بیٹھا تھا، آپ مجھے فرمانے لگے کہ میرا درد سر کوئی ختم نہیں کر سکا۔ تو میں نے حضرت سے فرمایا حضرت آپ کے درد سر کا کوئی بھی علاج نہیں کر سکتا اور کر سکے گا بھی نہیں۔ تو بڑی حیرت سے مجھے دیکھنے لگے کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور منصب عطا فرمایا ہے اور آپ سے کروڑوں لوگوں کو ہدایت ملی ہے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایسی شان دی ہے کہ لوگ آپ کا بیان سن کے ہدایت پہ آتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو جو آخر میں بیماری کا آغاز ہوا وہ بھی درد سر سے ہوا۔ تو درد سر کا ہونا وہ بڑے آدمی جو عظیم آدمی ہیں، جیسے کائنات کے نبیوں کے سردار ہمارے پیغمبر ہیں، آپ کو درد سر سے آغاز ہوا چونکہ آپ نے نبی علیہ السلام کی غلامی کی اور حضور ہی کے پیغام کو امت تک پہنچایا، تو آپ کو بھی درد سر سے آغاز ہے۔ اور یہ درد سر جو ہے آپ کے جسم کا حصہ بن چکا ہے۔ بہت میڈیسن لی، دوائی کھائی، دم کیے لیکن نہیں ٹھیک ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقام اور منصب دینا چاہتا ہے اور یہ مقام اور منصب ایسا ہے جو کم لوگوں کو ملتا ہے، اس لیے درد سر آپ کی زندگی کا جز بن چکا ہے اور آپ کا علاج کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کا صلہ آپ کو دے گا بڑی شکل میں، عظمت اور عظیم رتبے کی شکل میں۔ بڑے خوش ہوئے، بڑے اس بات پہ متاثر بھی ہوئے کہ آپ نے بڑے احسن طریقے سے مجھے بتایا۔ حالانکہ درد سر جو ہے یہ جس بندے کو بھی ہو تو درد والی جگہ پہ اپنا ہاتھ رکھے، تو یہ عمل جو ہے خود کرے ان 2 دنوں میں، یا جس کو درد ہے اس کے درد والی جگہ ہاتھ رکھے۔ درد سر کے علاوہ آدھے سر کا، پورے سر کا درد ہو یا جسم کا کسی بھی حصے میں درد ہو، یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ ہاتھ رکھیں، اپنا محرم ہو تو اس کا ہاتھ رکھیں، محرم نہیں ہے تو ڈنڈا لے لیں، سٹک لے لیں، وہ اس کے درد والی جگہ پہ رکھیں۔ اور آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، سورہ بنی اسرائیل کے لاسٹ رکوع میں ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ آیت آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھ کے دعا کرنی ہے، دم کرنا ہے۔ اور اگر درد نہیں بھی ہے کسی کو، آپ یہ آیتیں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، جب آپ کو کہیں درد ہو اس کے چھینٹے لیں اور پئیں۔ کسی مریض کو درد ہو اس کو چھینٹے دیں، پلائیں، انشاءاللہ العزیز درد سر جس کا لا علاج ہو چکا ہے، دائمی ہے، وہ بھی اس عمل سے ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔